اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم بیان فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے پہنچا دے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں منافقین باتیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن لوگوں کو، ایمان والوں کو، کہ پھر تم ایک سے جب ملتے تھے دوسرا ملتا تھا تو ایک دوسرے کو کیوں باتیں کرتے تھے؟ جھوٹی باتوں کو ایک دوسرے کو کیوں پہنچا رہے تھے؟ اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہ کہا کہ بھئی یہ بات جھوٹی ہے؟ آپ لوگوں نے کیوں ایسے نہ کہا کہ اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے؟ اس لیے اللہ نے نصیحت کی ہے کہ پوری زندگی کبھی ایسی باتیں پھر نہ کہنا اگر تم ایمان والے ہو۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ تلقونہ، اذ کا مطلب جب، تلقونہ جب ملاقات کرتے تھے، ملتے جلتے تھے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے اپنی زبانوں سے، بِأَفْوَاهِهِمْ اس جھوٹی افواہ کو ایک سے دوسرے کو پہنچا رہے تھے۔ ما لیسا نہیں تھا، لکم تمہارے پاس، بہی علم اس کے بارے میں تمہارے پاس علم تھا ہی نہیں، یعنی اس کے بارے میں سچائی کا تو تجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب تمہیں سچائی کا صحیح علم نہیں تھا، اس بات کا علم تھا نہیں، تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے، حینا، حینا کا مطلب ہوتا ہے معمولی، یعنی اس کو بالکل ہلکی اور معمولی بات سمجھ رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، وَهُوَ اور یہ جو بات تھی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عظیم یہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْلَا اور کیوں نہ،
اذ سمیتہ جب تم نے سنا تھا اسے، کل تم کہا، اور جب تم نے اس کو سنا تھا کیوں نہ کہا تم نے، ما یکون لنا کہ ہمیں تو یہ جائز نہیں ہے، ان نتکلم بہذا کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں یا ایسی بات ہم کریں۔ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، کیوں نہ کہا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ یعظکم اللہ اگلی آیت میں ہے، یعظکم اللہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودو کہ کبھی بھی لمثلہ اس طرح کی بات ابداً کبھی بھی ہرگز اپنی زندگی میں نہ کرنا، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اس طرح اللہ بیان کرتا ہے، لَكُمُ الْآيَاتِ اپنی آیاتوں کو، اپنے احکام اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ دوسروں کو شکوک و شبہات کی نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ میں بدگمانی پیدا ہوگی، اور یہ بدگمانی غیبت، چغلی، بہتان کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور تمہیں برائیوں اور گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دھکیل دے گی۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اگر کسی کی کہیں سے کوئی بات معلوم ہو جائے تو اسے نہ اچھالیں، اگر یہ بات سچ ہے تو سمجھو آپ اچھالیں گے تو غیبت ہو گئی، اگر یہ بات جھوٹ تھی اور آپ نے اچھالا تو آپ نے بہتان لگا دیا، جو کہ گناہ عظیم ہے، اس میں آپ مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ کسی کا عیب چھپا لیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو چھپا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کے بارے میں برا خیال رکھنا اور بدگمانی کی شکل میں ان کے بارے میں، ان کے خاندان یا ان کے گھر والوں کے بارے میں بری بات دل میں بسا لینا اپنے آپ کو ایمان سے فارغ کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کھلے عام فرما دیا کہ آپ کو کیوں نہ سمجھ آئی، اس تلقونہ جب تم ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ تم اپنی زبانوں سے پھر ایسی باتیں ایک دوسرے کو کیوں پہنچاتے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا۔ یعنی جب بندہ ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ایسے تھا بھئی وہ جی فلاں کے بارے میں ایسی بات سنی ہے آپ نے، وہ پھر کہے گا ہاں جی آپ نے سنی، وہ کیا تھا، یہ اس طرح، یہ ایک یعنی کہ ایک بات کو آپ آگے بیان کر رہے ہیں، وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں کیا آپ نے، اِذْ بِأَلْسِنَتِكُمْ جب تم ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمْ اس طرح کی افواہ کو پہنچاتے تھے ایک دوسرے کو، تو یہ کیوں کرتے تھے، لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم آپ کو اس کے بارے میں علم تک تھا نہیں کہ بات صحیح ہے غلط ہے، تو آپ کیوں ایسے اس کاموں میں پڑ گئے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اس کو بڑی معمولی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم جبکہ یہ اللہ کے پاس تو یہ بہت بڑی بات تھی، جب سنا تھا کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو پھر آگے کی تو کھلا بہتان ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ اور اللہ فرماتا ہے کیوں نہ کہہ دیا جب اس بہتان کو تم نے سنا تھا کہ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا کہ ہمیں تو جائز نہیں ایسی بات کرنا، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا کہ ہم ایسی بات کریں، ہمیں تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ نے ان سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، تو انہوں نے یہی بات کی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، بندہ فاسق ہو جاتا ہے، نہ اس کی گواہی رہتی ہے اور پھر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی ناراضگی میں ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، مگر اس کے ذریعے
دوزخ میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بہتان اور تہمت کے گناہ میں وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے جو اسے سن لے اور اس کا رد نہ کرے۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر لے یا اپنے گناہ کا عذاب پا کر وہاں سے نکل نہ جائے۔ یاد رکھیں کہ وسوسہ جو ہے نا وہ معاف ہے، لیکن جب آپ اس وسوسے کو عملی شکل میں لائیں گے نا، یعنی زبان سے اس کو اظہار کریں گے یا پھر عمل سے اس کو کچھ کریں گے، عمل سے اس کو ثابت کریں گے، تو پھر آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وسوسہ جو ہمارے دل میں خیال آئے برا اور تو اس پر معافی دے دی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ دل میں اگر وسوسہ آئے، زبان پر اس کا اظہار نہ کرو، مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے زبان سے اظہار کر لیا تو پھر اب آپ کا مواخذہ ہوگا، اب آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ یاد رکھیں، جب کوئی تہمت لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایمان والے کو دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو کبھی کسی پر تہمت نہ لگانا۔ یعظکم اللہ، اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آپ ہرگز کسی کے اوپر تہمت نہ لگانا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر ساری عمر خیال رکھنا۔ بلا وجہ دوسرے کو فضول یعنی ڈسکس کرنا، بحث مباحثہ کسی کے بارے میں کرنا، اور اگر کسی کی کوئی بات پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچانا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھنا اور بہتان نہ لگانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام جو ہیں کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آپ بس یہ خیال پیدا کر لیں کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو۔ برے خیالات، گندے الزامات اور شیطانی وساوس سے دور رہنا چاہیے۔ زبان سے کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی نہ نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہے جائیں یا عمل میں نہ لائے جائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو جو دل میں خیال بھی پیدا ہو تو اس کو نہ زبان پر لائیں اور نہ اس پر عمل کریں، تاکہ اس سے پیدا ہونے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور وسوسہ اگر خیال پیدا ہو برا تو معافی بھی اللہ سے مانگ لیں، تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی کی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔